میری عمر 60 سال تھی جبکہ میری بیوی 30 سال کی تھی۔ شادی کی دوسری سالگرہ پر میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ سالگرہ والے دن اس نے بہت بے حجاب لباس پہنا ہوا تھا۔ اسی دن ہمارے گھر 3 لٹیرے آ گئے۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اگلے دن جب میں کمرے سے باہر آیا تو دیکھا میری بیوی صوفے پر بے ہوش پڑی تھی اور پولیس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی اور وہ تینوں لٹیرے نائلہ نہانے کے لیے کوئی 7 بجے سے غسل خانے میں گئی ہوئی تھی اور اب 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے پہلے نہا کر نہیں نکلتی تھی۔ وہ نہانے کے لیے اتنا وقت جو لیتی تھی وہ اس پر چڑ جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسے بہت غصہ آ رہا تھا مگر وہ صبر و ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ نائلہ نہا کر نکلے تو پھر وہ بھی نہانے کے لیے جائے۔ وہ چاہتا تو کسی دوسرے غسل خانے میں جا کر نہا سکتا تھا۔ کسی نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو دروازہ کون کھولے گا؟ احمد شاہ نے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے یک بار کی کھڑکی کے پاس رک کر اس کا پردہ ہٹایا اور باہر جھانکنے لگا۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رونقیں اپنے شباب پر تھی مگر وہ اپنے آپ کو بے حد اداس اور ملول سا محسوس کر رہا تھا، دل گرفتہ سا تھا۔ اس کے لیے اب شہر کی خوبصورتی اور رنگینی میں کوئی کشش نہیں رہی تھی۔ ہر چیز جیسے اپنا حسن اور اپنی دلکشی کھو چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ غسل خانے کا دروازہ بے آواز کھلا۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر محسوس کر لیا کہ غسل خانے کا دروازہ کھل چکا ہے۔ خوشبو کے جھونکے نے اسے باخبر کر دیا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ نائلہ غسل خانے میں اتنا ٹائم کیوں لگاتی ہے۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ ٹھیک کیا، پھر گھوم کر نائلہ کی طرف گیا۔ نائلہ سنگھار میز کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے پونچھ رہی تھی۔ نہانے سے اس کا چہرہ اور نکھر گیا تھا۔ اس کا سراپا کسی آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ نائلہ کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے ہر روز ایک نئے روپ میں دکھائی دیتی تھی۔ اس حسین بلا کے کتنے روپ ہیں وہ جان نہیں سکا تھا، جبکہ نائلہ سے اسے شادی کیے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ یہ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ اس نے 3 دن پہلے یہ حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کی دوسری سالگرہ منانے کے بعد وہ نائلہ کو طلاق دے دے گا۔ اس نے ابھی نائلہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنی کسی بات سے اس پر یہ ظاہر ہونے دیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنے والا ہے۔ وہ بہت محتاط تھا، ایک اچھے اداکار کی طرح چاہنے والے شوہر کی بڑی اچھی اداکاری کیے جا رہا تھا۔ وہ جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد نائلہ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہتا تھا۔ فلیٹ میں الماری کے خفیہ خانے میں نہ صرف 3 لاکھ کی رقم موجود تھی بلکہ 6-7 لاکھ روپے کے زیورات بھی تھے۔ وہ نائلہ کی غیر موجودگی میں یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا۔ نائلہ ان 3 دنوں میں 3 منٹ کے لیے فلیٹ سے باہر نہیں گئی تھی، جیسے نائلہ کو اس کے ارادوں کا علم ہو چکا ہو یا پھر وہ خود ساری دولت اور زیورات لے کر فرار ہونا چاہتی ہو۔ اگر وہ یہ سب کچھ لے جانا چاہتی تو بڑی آسانی سے لے جا سکتی تھی، اس لیے کہ وہ صبح واپس آتا تھا۔ نائلہ اس کی گھنٹوں کی غیر موجودگی سے پورا فائدہ اٹھا سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مگر وہ اس طاق میں تھا کہ نائلہ کچھ دیر کے لیے فلیٹ سے کھسک لے تو پھر وہ اپنا کام دکھا سکے، مگر وہ تو اس کی دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی تھی، اپنی جگہ سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ آج وہ اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے بے ہوشی کی دوا لے کر آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج کی رات دودھ کے گلاس میں بے ہوشی کی دوا ملا کر نائلہ کو پلا دے گا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ ساری رقم اور زیورات یہاں سے نکال کر اپنے دوسرے گھر میں منتقل کر دے گا اور پھر فوراً ہی واپس آ جائے گا۔ وہ نائلہ کی موجودگی میں یہ دولت اس لیے نکال کر نہیں لے جا سکتا تھا کہ وہ اس کے راستے کا پتھر بن جاتی۔ ہاتھ پیر بھی بڑے مضبوط تھے۔ وہ 30 برس کی ایک تندرست اور توانا عورت تھی جبکہ وہ 55-60 برس کا ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس کا اور نائلہ کا کوئی
مقابلہ نہ تھا، گو وہ بھی دراز قد تھا۔ اگر نائلہ اس کے ساتھ ہاتھ مار دے تو وہ گھنٹوں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ آج اس کی شادی کی دوسری سالگرہ تھی، اس کے فیصلے کے مطابق شادی کی دوسری اور آخری سالگرہ تھی۔ نائلہ نے خود اپنی طرف سے 2 دن پہلے ہی یہ تجویز پیش کر دی تھی کہ اس سالگرہ کے موقع پر ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو مدعو نہیں کرے گا، بلکہ دونوں گھر پر ہی اپنی شادی کی سالگرہ دھوم دھام سے منائیں گے، ایک جشن کی طرح۔ وہ اس تقریب کے لیے کھانا خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرے گی۔ رات کا کھانا کھا کر ٹیلی ویژن پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے رقص اور موسیقی کے پروگرام دیکھ کر سیر و تفریح کی غرض سے گھر سے نکلیں گے۔ سمندر پر جا کر چاندنی رات کا لطف اٹھائیں گے۔ رات 1 بجے واپس آ کر شادی کے تیسرے سال کا آغاز اور استقبال انتہائی محبت اور گرم جوشی سے کریں گے کہ شادی ہو۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس طرح اسے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سنہرا موقع مل سکتا تھا۔ احمد شاہ نے غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے نائلہ کے بجلی بھرے بدن کو دیکھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نادیدہ آواز نے اس سے جیسے کہا کہ وہ نائلہ کو طلاق دینے کی غلطی نہ کرے۔ اگر اس نے نائلہ کو اپنی حماقت سے طلاق دے دی تو وہ ساری زندگی اپنی اس کوتاہی پر پچھتائے گا اور افسوس کرتا رہے گا۔ اسے ایسی حسین، شاداب اور گداز جسم کی بھرپور عورت کہاں ملے گی؟ وہ دولت مند ہے تو کیا ہوا، لیکن اس جیسی پرشباب، پرکشش اور جوان عورت کا ملنا ناممکن ہے۔ اور پھر 60 سال کے بوڑھے سے ایک حسین جوان عورت شادی کرنا کبھی پسند نہیں کرتی۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ تمہارے دوست تمہاری قسمت پر کتنا رشک کرتے ہیں کہ اس عمر میں تمہیں ایک قیامت مل گئی ہے۔ وہ سوچنے لگا۔ اس نے غسل خانے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ نہانے لگا۔ نہاتے ہوئے وہ نائلہ کے بارے میں سوچنے لگا تو نہانا بھول گیا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا تھا۔ ایک ایک بات اسے اس طرح یاد آنے لگی تھی جیسے کل کی بات ہو، 2.5 سال پہلے کی بات تھی۔ وہ سخت بیمار ہو گیا تو اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا اور اس کا شمار شہر کے اونچے درجے کے ہسپتالوں میں ہوتا تھا، جہاں علاج کم، کھال زیادہ ادھیڑی جاتی تھی۔ اس نے AC روم لیا ہوا تھا۔ نائلہ نرس تھی اور اس کی دیکھ بھال پر مامور تھی۔ نائلہ نے اس کا ضرورت سے زیادہ ہی خیال رکھا تھا اور کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ نرس کم محبوبہ کی طرح پیش آنے لگی تھی۔ وہ بہت جلد صحت یاب ہو گیا تھا، لیکن ایک دوسری بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ نائلہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ نائلہ کے حسن و شباب، شاداب، گداز اور پرکشش بدن کے جادو نے اسے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ اس نے نائلہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے بھی کہ اس کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے۔ وہ اولاد سے محروم تھا۔ اسے اولاد نرینہ کی بڑی خواہش تھی جو اس کے نام کو آگے چلا سکے، اس کی لاکھوں کی جائیداد اور لاکھوں روپے کا مالک بن سکے۔ وہ کسی کروڑ پتی سے کم نہیں تھا۔ اس نے نائلہ کو شادی کی پیشکش کی تو نائلہ نے حامی بھر لی۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ کتنا بڑا کاروباری شخص ہے۔ وہ اس شہر کا مشہور تاجر ہے، اس لیے وہ اس سے اتنی فری ہو گئی تھی کہ شادی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کی پہلی بیوی شاکرا نے اس کی دوسری شادی کرنے کے بارے میں اس کی زبانی سنا تو اس نے کسی صابر و شاکر عورت کی طرح اپنی قسمت پر شاکر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شادی کے خلاف ہو جائے گی تو وہ اتنی بڑی دنیا میں کہاں جائے گی، اور پھر اس کے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لے۔ اس کے شوہر نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو الگ رکھے گا، لیکن وہ اس کے پاس بھی آتا جاتا رہے گا۔ اس نے نائلہ سے شادی کرنے اور ہنی مون سنگاپور، ہانگ کانگ اور بینکاک میں اور بہت سے ملک میں منا کر اور سیر و سیاحت کر کے آنے کے بعد کلفٹن کے رہائشی علاقے میں ایک لگژری فلیٹ خریدا تھا۔ اسے خوب آراستہ و پیراستہ کیا تھا۔ اسے ایک گاڑی خرید کر دی۔ دوسرے ملک اور کراچی میں لاکھوں روپے کے زیورات کی خریداری بھی کرائی تھی۔ وقت ضرورت کے لیے اس نے 3-4 لاکھ فلیٹ میں رکھ چھوڑے تھے۔
نائلہ کے حسن و شباب نے اسے ایسا اسیر بنا لیا تھا، ایسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کا غلام ہو کر رہ گیا تھا۔ اس پر کچھ ایسا نشہ چڑھا تھا کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ شادی کے 1 سال کے بعد نائلہ کا جادو ٹوٹنے لگا اور ذہن پر چھایا ہوا خمار بھی اترنے لگا تھا۔ گو نائلہ نے اپنی محبت میں کسی بات کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، کبھی سرد مہری اور بے رخی سے پیش نہیں آئی تھی، لیکن وہ ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا تھا کہ اس میں اس کی پہلی بیوی شاکرا جیسی قناعت پسندی اور سادگی بالکل نہیں ہے۔ دوسری شادی اس کے لیے بڑی مہنگی عیاشی ثابت ہوئی تھی۔ اس کی وجہ نائلہ کی بے جا فضول خرچی تھی۔ اگر اس کا کاروبار خوب چلتا ہوا نہیں ہوتا اور بے پناہ آمدنی نہ ہوتی تو وہ اس قدر مہنگی بیوی رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس کی شادی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو آ گیا تھا، وہ ابھی تک امید سے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ نائلہ کو طلاق دے کر کسی اور عورت سے شادی کر لے، لیکن راتوں کو نائلہ کی محبت اور قربت اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اب شادی کو 2 سال ہو گئے۔ جب نائلہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی تھی تب اس کی نظر نائلہ کی کھلی الماری پر پڑی۔ وہ الماری بند کرنے کی غرض سے بڑھا۔ الماری کا دروازہ بند کرتے وقت اس کی نظر گولیوں کے ایک پتے پر پڑی۔ اس نے حیرت سے پتا اٹھایا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ نائلہ کو کوئی بیماری نہیں ہے، پھر وہ یہ دوا کس لیے کھاتی ہے؟ اس نے اس پتے کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ وہ حمل روکنے کی گولیاں ہیں۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا، اس کے دل کو سخت صدمہ ہوا اور اذیت پہنچی۔ اس نے آج تک جو کچھ بھی کیا، محبت کرنے والی بیوی کا دل توڑا اور لاکھوں روپے نائلہ کی ذات پر پانی کی طرح بہائے، وہ اولاد کے لیے تھا۔ اس کی بڑی تمنا تھی، بہت خواہش تھی کہ وہ ایک بچے کا باپ بن جائے، لیکن نائلہ تو اس کی تمنا کو کس قدر بے رحمی اور بربریت سے کچلتی آ رہی تھی۔ آج اس انکشاف نے اس پر بجلی گرا دی تھی۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ نائلہ ایک بے حد پر اسرار اور خطرناک عورت ہے۔ وہ اسے اندر ہی اندر کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور پھر اس نے کتنا بڑا دھوکہ بھی دیا۔ اس لیے اس نے نائلہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ فوری طور پر کوئی جذباتی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی کسی بات اور حرکات و سکنات سے بھی ظاہر ہونے نہیں دیا تھا کہ اسے ہر بات کا علم ہو چکا ہے۔ اس روز سے اس نے نائلہ سے نجات پانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا احمد شاہ جانی؟ نائلہ نے باہر سے چلا کر پوچھا۔ نہا رہے ہو یا سو رہے ہو؟ وہ یکدم سوچوں کی دنیا سے نکل آیا تھا۔ اس نے سنبھل کر جواب دیا، نہا رہا ہوں۔ آج تم نے بڑی دیر لگا دی جانی، نائلہ بولی۔ تم نے تو آج اپنے پچھلے ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ کچھ معلوم ہے تم پورے 45 منٹ سے غسل خانے میں نظر بند ہو۔ بس 10 منٹ میں نکل رہا ہوں، دیا۔ شیو کرنے میں دیر ہو گئی، نیا بلیڈ نہیں مل رہا تھا۔ وہ 10 منٹ میں نہا کر نکل آیا، غسل خانے سے باہر نکلتے ہی ٹھٹک کے رک گیا۔ نائلہ اس کے سامنے اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج اس نے خصوصی سنگھار کیا تھا۔ نائلہ کا سراپا اس کی آنکھوں میں جذب ہونے لگا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں پھر اس خیال نے اپنا سر اٹھایا کہ کیا ضرورت ہے اسے نائلہ کے حسن و شباب سے محروم ہونے کی، حالانکہ اس کے لیے نائلہ اور اس کی بے حجابیاں نئی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی کتاب تھی جسے وہ کئی بار پڑھ چکا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ انگ انگ کی بجلیوں نے اسے خاکستر کر دیا تھا، جیسے اس کے سارے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ عشق و محبت کے پاگل پن کے انداز سے آگے بڑھا تو نائلہ نے اس کی آنکھوں میں دل کے جذبات پڑھ لیے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، اگر تم من مانی پر اتر آئے تو سارا پروگرام چوپٹ ہو جائے گا، میرے بال اور کپڑے خراب آئیں گے۔ میں بھاگے تھوڑی جا رہی ہوں، ابھی ساری رات پڑی ہے، جلد سے تیار ہو جاؤ۔ میز پر نہ صرف سالگرہ کا کیک انتظار کر رہا ہے، بلکہ وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے جو میں نے خاص طور پر بنایا ہے۔ تمہاری پسندیدہ ڈش بھی بنائی ہے، تم آج کھاؤ گے تو ساری زندگی اس کا ذائقہ اور لذت نہ بھول سکو گے، اور نہ مجھے۔ نائلہ ایک سانس میں بول گئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، آج تم نے مجھ پر بجلی گرا دی۔ اس نے نائلہ کے قریب پہنچ کر ایک دم سے نائلہ کو چوم لیا۔ تم دنیا کی حسین ترین عورت لگ رہی ہو، ابھی بجلی کہاں گری ہے؟ وہ اس کے بازوؤں میں جھولتے ہوئے بولی، جب گرے گی تو پتہ چلے گا۔
اس کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ وہ اس کے پر اسرار معنی خیز لہجے کو سن کر چونک سا گیا۔ اس نے نائلہ کی آنکھوں میں جھانکا تو مسکراتی آنکھوں کے پیچھے اسے درندگی چھپی ہوئی نظر آئی۔ 2 سالوں میں اس نے پہلی بار نائلہ کی آنکھوں میں یہ بات محسوس کی تھی، جیسے وہ عورت نہ ہو، زہریلی ناگن ہو جو اسے ڈس لینا چاہتی ہو۔ وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو ایک بڑا سا کیک رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے مل کر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو پرجوش طریقے سے مبارکباد دی۔ اس نے اپنی جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر نائلہ کو تحفے کے طور پر پیش کی تو نائلہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لی۔ نائلہ نے اسے اپنی طرف سے ایک خوبصورت چاندی کا سگریٹ کیس پیش کیا، پھر وہ دونوں چند لمحوں تک بھرپور خوشیوں میں ڈوبے رہے۔ اس نے کیک کا چھوٹا ٹکڑا اٹھا لیا، جبکہ نائلہ نے کیک خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ میٹھی چیزیں اس کی کمزوری تھی۔ کیک کھانے کے بعد نائلہ نے میز پر کھانا لگا دیا تھا۔ اس نے آج بڑا اہتمام کیا تھا۔ اس نے آج جو کھانا پکایا تھا وہ 3-4 آدمیوں کے لیے تھا۔ اس کی پسندیدہ ڈش مٹن کڑھائی تھی۔ نائلہ ہر ڈش بہت لذیذ اور ذائقے دار بناتی تھی۔ نائلہ نے اپنے لیے چکن کارن سوپ اور فرائیڈ رائس بنائے تھے۔ وہ دونوں کھانے کے لیے میز پر بیٹھے تھے کہ اچانک اطلاعی گھنٹی بجی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر دونوں نے ہی اپنی شانے اچکائے۔ نائلہ کے چہرے پر تیزی، تندی اور ناگواری سی چھا گئی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، اس وقت کون مردود آیا ہوگا؟ وہ دروازے کی طرف جانے کے لیے اپنی کرسی سے اٹھنے لگا تو نائلہ کڑوا سا منہ بنا کر بولی، تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں کون آیا ہے۔ تمہارے دوست کباب میں ہڈی بن جاتے ہیں۔ تمہارا کوئی دوست ہوگا تو اس سے کہہ دوں گی کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ اس جھوٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چوکیدار نے اسے بتا دیا ہوگا کہ میں گھر پر ہی ہوں، اور پھر نیچے جو میری گاڑی کھڑی ہے اسے میرے تمام دوست پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ہی دیکھ لو کون بلائے جان بن کر آ ٹپکا ہے۔ جو کوئی بھی ہو اسے تم کسی بہانے سے ٹرخا دینا، اندر گھسنے نہ دینا۔ نائلہ نے برا سا منہ بنایا۔ احمد شاہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اسے ایک بہت خوبصورت اور وجیح مرد کھڑا نظر آیا۔ وہ عمدہ تراش کی نفیس سوٹ میں ملبوس فلم کے کسی ہیرو کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 جوان لڑکے کھڑے تھے، وہ بھی اپنی وضاحت اور چہرے سے کسی اچھے گھرانے کے افراد دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ سب سے آگے کھڑے ہوئے شخص نے بڑے نرم لہجے میں شائستگی سے پوچھا، کیا آپ ہی کا نام مسٹر احمد شاہ ہے؟ جی ہاں، اس نے اوپر سے نیچے تک اس شخص کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم لوگ آپ کو زحمت دینے اور آپ کی خدمات حاصل کرنے آئے ہیں۔ احمد شاہ سمجھا کہ یہ لوگ کسی انجمن کے کارکن ہیں اور اس سے چندہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے متانت سے کہا، آپ ایسا کریں کہ کل کسی وقت تشریف لے آئیں، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے اپنا جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شخص بجلی کی طرح آگے بڑھ کر اسے ایک دم سے دھکا دے کر راستہ بناتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے اس کے دونوں ساتھی داخل ہو گئے اور ایک نے بڑی تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ احمد شاہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا۔ وہ فرش پر گیند کی طرح لڑک گیا تھا۔ اس کے سارے بدن میں خوف اور وحشت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا، پھر ایک دم سے اچھل پڑا۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں پستول تھے اور ان پستولوں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ شعلیں اگل پڑیں گی۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر پستول کی نال رکھ دی۔ ان میں سے جو ایک خوبصورت مرد تھا وہ بڑے شفاف لہجے میں بولا، سردار احمد شاہ، آپ ایک ذہین، دور اندیش، سمجھدار اور کاروباری شخص ہیں۔ آپ کی بقا اسی میں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ عدم تعاون کی صورت میں آپ کی لاش اس فلیٹ میں سڑتی رہے گی۔ احمد شاہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا، پھر سفید پڑتا چلا گیا۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تو اس کے پیچھے پیچھے وہ تینوں تھے۔ ڈرائنگ روم میں نائلہ کرسی پر بیٹھی بڑی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ ان تینوں کو دیکھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی خوبصورت آنکھیں پھیل گئی تھی، پھر وہ نفرت اور غصے سے کانپتے ہوئے ہذیانی لہجے میں چیخی، کون ہو تم لوگ؟ خوبصورت مرد تیزی سے نائلہ کی طرف بڑھا اور بولا، بیگم نائلہ احمد شاہ، بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنی
خوبصورت چونچ بند رکھیں، ہمیں منہ کو لگام دینا آتا ہے۔ اس شخص نے اپنی بات ختم کر کے اپنے ایک ساتھی کی طرف گھوم کر اس سے کہا، تم احمد شاہ کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، اندر سے دروازہ بند کر لینا، میں جب تک دروازے پر دستک نہ دوں باہر نہیں آنا، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ احمد شاہ نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ اس کی پیشانی ارک آلود ہو رہی تھی۔ ہم جو چاہتے ہیں یہاں سے لے کر جائیں گے، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، بہتر ہے آپ اندر تشریف لے جا کر تھوڑی دیر آرام فرما لیں۔ ایک جوان لڑکا جو انہیں پستول کی زد میں لیے ہوئے تھا، اس نے آگے بڑھ کر احمد شاہ کو کمرے کی طرف پیچھے سے اچانک اور بے رحمی سے دھکا دیا، اسے سامنے والے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر لیا۔ یہ بھی ایک آراستہ بیڈ روم تھا۔ اس نے احمد شاہ سے کہا کہ وہ شرافت اور خاموشی سے بستر پر لیٹ جائے۔ احمد شاہ کے پاس اس کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پر لیٹ گیا۔ لڑکے نے اے سی آن کیا، پھر وہ صوفے پر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور پستول کا نال کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اب اس کے لیے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ تینوں لٹیرے ہیں اور ڈکیتی کی وارداتیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ڈکیتی کی واردات اب روز کا معمول بن چکی تھی۔ ان لٹیروں سے لڑنا، مزاحمت کرنا اور ان کی کسی بات کو نہ ماننا حماقت تھی۔ یہ خون آشام بھیڑیوں کی مانند ہوتے ہیں، مرضی کے خلاف ذرا سی بات پر انسانی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس کی کتنی بڑی بدقسمتی تھی کہ اس کی بچھائی ہوئی بساط الٹ کر رہ گئی تھی۔ کہاں تو وہ اپنی رقم اور زیورات نائلہ کو بے ہوش کر کے لے جانے والا تھا، اب یہ بدماش لے جا رہے تھے اور اس کا سارا منصوبہ جو اس نے بنایا تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں آیا تو دل میں ایک انجانا خوف دامن گیر ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لٹیرے اس کی حسین و جمیل بیوی سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ نائلہ جس عالم اور لباس میں تھی، ان لٹیروں کا بہکنا عجب نہیں تھا، آخر وہ جوان مرد تھے، ان لٹیروں کے نزدیک کوئی اصول نہ ہوتا تھا، اور پھر ایک عورت مسلح افراد کے سامنے بے بس ہوتی ہے، اسے بھی ایک بند کمرے میں پستول کی زد میں لیا ہوا تھا۔ شاید ان بدماشوں کا مقصد بھی یہی تھا، ورنہ کیوں اسے کمرے میں بند کرتے؟ اس نے اپنی بیوی کو 1000 بار منع کیا تھا کہ وہ کبھی ایسے لباس میں نہ نکلے جو مردوں کو اس کی طرف ندیدی نظروں سے دیکھنے پر مجبور کر دے۔ اسے نائلہ کی بے حجابی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ جب بھی احمد شاہ کے ساتھ باہر نکلتی تھی تو بہت بے حجابی والے لباس میں نکلتی تھی۔ جب وہ اپنے دوستوں اور غیر مردوں کو نائلہ کا بدن گھورتے پاتا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، مگر وہ برداشت کر جاتا تھا، پھر وہ ان باتوں کا عادی ہوتا چلا گیا۔ مگر آج نائلہ اس بے حیائی کی وجہ سے ان لٹیروں کے ہاتھوں سے بچنے والی نہ تھی۔ یہ سوچ کر اس نے دل کو تسلی اور دلاسا دینے کی کوشش کی کہ اسے اب اس زہریلی ناگن سے محبت کہاں رہی۔ نائلہ نے اس کے ساتھ جو دھوکہ کیا تھا، اس نے محبت کو نفرت میں بدل دیا تھا، اور پھر وہ کل اس سے نجات پانے والا تھا۔ نائلہ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہو اس کی بلا سے۔ وہ ان لٹیروں کی قسمت پر شک کے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ جو عین موقع پر آئے تھے۔ اگر وہ کل آتے تو انہیں رقم اور زیورات نہیں ملتے، اور گھر کے قیمتی سامان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ سامان لے جانا بھی آسان نہ تھا، گیٹ پر چوکیدار مالکان کی اجازت کے بغیر سامان لے جانے نہیں دیتے، یوں بھی رات کے وقت فلیٹ کے مکین یونین کی خصوصی اجازت کے بغیر بہت سارا سامان لے جا نہیں سکتے تھے۔ ادھر جیسے ہی ان کا ایک ساتھی احمد شاہ کو لے کر سامنے والے کمرے میں گیا، اس خوبصورت سے مرد نے اپنے ساتھی کو فوری ہدایت دی، تم جلدی سے ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دو، اور کسی نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو دروازہ کھولنے کی حماقت نہ کرنا جب تک میں اپنا کام مکمل کر کے نہ آ جاؤں۔ گھبراہٹ اور جلد بازی کی قطعی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو قابو میں اور پرسکون رکھو، کامیابی ہمارے قدم چومنے والی ہے۔ آپ بے فکر رہیں باس، اس تیسرے ساتھی نے مسکراتے ہوئے بڑے اعتماد سے جواب دیا، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ پھر نے نائلہ کی طرف گھوم کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا ملکہ عالیہ بیڈ روم کی طرف جانا پسند کریں گی یا میں آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ نائلہ نے اس کی بات سنتے ہی
ذرا پسو پیش نہیں کیا۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بیڈ روم کی طرف بڑھی تو مرد بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی مرد نے دروازہ بند کر کے پستول جیب میں رکھ لیا۔ نائلہ اپنی آنکھوں میں چاہت اور خود سپردگی لیے اس کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد نائلہ کیف و رنگ کی جہاں سے واپس آ کر بولی، اکبر تم 1 گھنٹے پہلے کیوں آ گئے؟ میں نے تمہیں رات 10 بجے کا وقت دیا تھا، اور پھر اپنے دوستوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بوڑھے شوہر کے لیے تم اکیلے کافی تھے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اکبر نے اس کا نیچے سے اوپر تک فاتحانہ نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولا، میں کبھی غلط وقت پر نہیں جاتا ہوں۔ ویسے آج تم نے بڑے غضب کا سنگار کیا ہوا ہے، قیامت معلوم ہو رہی ہو۔ تم یہاں ڈاکہ مارنے آئے ہو، شاعری کرنے نہیں۔ نائلہ نے اس پر تبسم کی بجلیاں گراتے ہوئے پوچھا۔ یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ نائلہ پرس سے الماری کی چابیاں نکالتے ہوئے بولی، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم یہاں سے جتنا جلد نکل جائے ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر الماری کھولی اور الماری میں سے رقم نکالنے لگی۔ اکبر کمرے سے باہر جا کر اپنے ساتھی سے بریف کیس لے آیا۔ جب وہ رقم اور زیورات بریف کیس میں رکھ چکا تو نائلہ نے وہ زیورات بھی اتار کر دے دیے جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اکبر نے بریف کیس لاک کرنے کے بعد اس کے دونوں شانے تھام لیے اور اس کی بڑی بڑی قاتل آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، نائلہ ڈارلنگ، ایک بات کہوں، میری بات کا برا تو نہیں مانو گی؟ میں نے کبھی تمہاری کسی بات کا برا مانا ہے اکبر؟ نائلہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی۔ بس تم ہی میرے سب کچھ ہو۔ اس فلیٹ کے در و دیوار اور ایک ایک چیز ہماری محبت کی امین اور گواہ ہے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کھویا۔ آج ایک مالدار شوہر اور شاہانہ زندگی کو محض تمہاری خاطر لات مار رہی ہوں۔ تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میری بات کا برا نہیں مانو گی؟ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے منصوبے میں ذرا سی تبدیلی کر دی ہے۔ مجھے اصولاً تم سے مشورہ لینا اور پوچھنا تھا، لیکن اس کا موقع نہ مل سکا۔ نائلہ اس کی بات سن کر ایک دم چونک پڑی۔ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا، تم نے اپنے منصوبے میں کیا تبدیلی کر دی؟ ہم تمہیں اس وقت کسی وجہ سے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں، اکبر نے اسے بازوؤں میں پیار سے جکڑتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے اس کے سینے سے سر ہٹا کر اس کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ اکبر کی آنکھوں میں عیاری جھانک رہی تھی اور اس کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جاؤ گے؟ کہیں تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ تم مجھ پر اور میری محبت پر شک کر رہی ہو؟ میں تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہوں۔ کیا میں روز صبح تمہارے فلیٹ میں آ کر شام تک تمہارے ساتھ جو وقت گزارتا ہوں وہ میری محبت کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا میں نے تمہاری خاطر خطرات مول نہیں لیے ہیں؟ اس نے توقف کر کے نائلہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تمہیں دھوکہ دینا اور تمہاری جان لینا کون سا مشکل ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہارے دل میں میرے خلاف ذرا سا بھی میل ہے تو اسے دھو دو۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اکبر۔ وہ اکبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اچھا یہ بتاؤ تم نے منصوبے میں اچانک تبدیلی کیوں کی اور کس لیے کی ہے؟ اس لیے تمہارا میرے ساتھ نکلنا دیکھنے والوں کو مشکوک کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد جب اس واقعے کی باز گشت سرد پڑ جائے تب ہم دونوں اس ملک سے باہر جائیں۔ اکبر پیار سے اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ تک باہر جانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ نائلہ نے پوچھا۔ صرف 1 ہفتہ، اس نے جواب دیا۔ یہ 1 ہفتہ نہ صرف میں تمہاری قربت کو بلکہ تمہارے ہاتھ کے پکے ہوئے لذیذ کھانوں کو بھی ترستا رہوں گا۔ تم نے مجھ پر پتہ نہیں کیسا جادو کر دیا ہے۔ تم سے 1 ہفتے کی جدائی میرے لیے اذیت ناک بن جائے گی۔ کیا تم کھانا کھانا پسند کرو گے؟ نائلہ خوش ہوتے ہوئے بولی، آج میں نے بڑا شاندار کھانا پکایا ہے، میز پر سجایا ہوا ہے، کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹ لو گے۔ تم اور تمہارے دوست کیوں نہ تھوڑا بہت کھانا کھا کر چلے جائیں؟ تم زہر کھانے کے لیے کہو گی تو میں وہ بھی کھاؤں گا۔ وہ نائلہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اکبر بریف کیس لے کر اس کے ساتھ باہر آیا اور ڈرائنگ روم میں جاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو بھی بلا لیا۔ نائلہ نے ایک پلیٹ میں اکبر کے ساتھی کے لیے کھانا نکالا جو سامنے والے کمرے میں اس کے شوہر کے ساتھ موجود تھا۔ اسے کھانا اکبر کا ساتھی دے آیا۔ 10 منٹ میں کا ساتھی دے آیا۔
10 منٹ میں اکبر اور اس کے ساتھی کھانے سے فارغ ہوئے۔ انہوں نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ اکبر کے اشارے پر اس کے دونوں ساتھیوں نے اچانک نائلہ کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اکبر نے جیب سے ایک سرنج نکالی جس میں سرخ رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا۔ وہ نائلہ کے قریب پہنچا تو نائلہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اکبر، یہ کیا ہے؟ وہ دہشت زدہ ہو کر بولی۔ یہ نیند کا انجیکشن ہے، اکبر استہزائی لہجے میں بولا۔ اس کا اثر پورے 12 گھنٹے تک رہے گا۔ جب تم ہوش میں آؤ گی ہم اس شہر سے غائب ہو چکے ہوں گے۔ 10 منٹ پہلے میرا ساتھی ایک ایسا انجیکشن تمہارے بوڑھے شوہر کو بھی لگا چکا ہے۔ ذلیل کمینے! خوف اور دہشت سے اس کا بدن لرزنے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ مجبوری ہے جانے من، اکبر معنی خیز لہجے میں بولا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو عورت اپنی شوہر کی نہیں ہوتی وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ زہریلی ناگن کی طرح ہوتی ہے، وہ مرد کو ڈسنے سے باز نہیں آ سکتی۔ تم اپنے شوہر کے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوئی ہو۔ وہ بغیر آستینوں کے بلاؤز میں تھی۔ اکبر نے بڑی آسانی سے اس کے بازو میں سوئی گھونپ دی۔ اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی لیکن اکبر کے دونوں ساتھیوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ ایک نائلہ کو دبوچ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، پھر اس کے دوسرے ساتھی نے جلدی سے اپنی جیب سے ٹیپ نکال کر اس کے منہ پر چپکا دیا، پھر اسے صوفے پر گرا دیا۔ اکبر کے ساتھی نے اپنی جیب سے گاڑی کی چابیاں نکال کر اس کی طرف بڑھائیں۔ اکبر نے چابیاں لے کر نائلہ کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر کی قیمتی گاڑی ہم لے جا رہے ہیں۔ اگر اس کی پوری قیمت نہ سہی آدھی قیمت بھی مل جائے گی تو یہ بھی غنیمت ہے۔ اس کے بدلے ہم چوری کی گاڑی چھوڑے جا رہے ہیں۔ نائلہ کچھ بول بھی تو نہیں سکتی تھی، اس کے منہ پر ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ وہ صرف خوف اور دہشت سے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نفرت اور حقارت جھانک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے اسے کہہ رہی تھی، تم عورت کو نہیں جانتے ہو، مجھے نہیں جانتے ہو، میں کسی زہریلی ناگن سے کم نہیں ہوں، میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا ہے۔ اچھا جانے من میں جا رہا ہوں، وہ اس کے رخسار کا بوسہ لیتے ہوئے تمسخرانہ انگیز لہجے میں بولا۔ تمہارے ساتھ گزرے ہوئے لمحات، گھڑیاں اور بہت سارے دن میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ وہ سب میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات اور دن ہیں۔ ویسے تم مجھے بہت یاد آؤ گی، تم ایسی چیز نہیں ہو جسے آسانی سے بھلایا جا سکے۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر تم سے پھر کبھی ملاقات ہو۔ نائلہ پر موت کی سی غنودگی چھانے لگی۔ اس کا سر چکرایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ غشی کے عالم سے نکل آئے۔ اس کی ہر جدوجہد ناکام ہونے لگی تھی۔ وہ جلد ہی تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ جب وہ پوری طرح بے ہوش ہو گئی تو اکبر نے اسے گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا۔ وہ تینوں فلیٹ سے نکلے اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ احمد شاہ کو نیند کے عالم میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اطلاعی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا بیدار ہوا تو اسے اپنا سر بھاری محسوس ہوا۔ اس پر غنودگی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سر کو جھٹکا دیتے ہوئے اٹھا تو نیند کا غلبہ کسی قدر کم ہوا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات تازہ ہونے لگے۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا، صبح ہو چکی تھی، دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ وہ کسی شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے نکلا۔ اس نے نشست گاہ میں نائلہ کو صوفے پر بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے پولیس انسپکٹر، اس کے ماتحت اور چوکیدار کھڑا تھا۔ کیا رات آپ کی گاڑی چوری ہو گئی تھی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ یہ ہونڈا کارڈ آپ کی گاڑی تھی؟ صرف گاڑی نہیں، رقم اور زیورات بھی چوری ہو گئے ہیں۔ رات میرے گھر پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ اس نے انسپکٹر کو اندر لا کر بٹھایا اور اسے تفصیل سے سارے واقعات بتائے۔ ان لوگوں نے جاتے ہوئے مجھے اور میری بیوی کو بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے تھے۔ آپ کی گاڑی، رقم، زیورات اور وہ لٹیرے مل گئے ہیں، پولیس انسپکٹر نے بتایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے۔ وہ تینوں رات 10 بجے مردہ حالت میں کار میں ملے تھے۔ ایک شخص نے ٹیلی فون پر پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ایک خوبصورت اور انتہائی قیمتی کار سگنل کے کھمبے سے ٹکرا گئی ہے، اس میں 3 آدمی بے ہوش پڑے ہیں۔ پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کی موت ایسی چیز کھانے سے ہوئی ہے جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ کیا ان لوگوں نے رات آپ کے ہاں کوئی چیز کھائی تھی؟ جی ہاں، احمد شاہ بولا، میں نے آپ سے کہا تھا نا
کہ رات ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ میری بیوی نے رات کا کھانا بڑے اہتمام سے تیار کیا تھا۔ کھانا شروع کرنے سے چند لمحے پہلے لٹیرے آ گئے۔ انہوں نے نہ صرف رقم اور زیورات لوٹے بلکہ کھانا بھی چٹ کر گئے۔ ابھی بھی کھانے کی میز پر بچا کچھا کھانا پڑا ہوا ہے۔ اوہو! پولیس انسپکٹر سوچتے سوچتے ایک دم اچھل پڑا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی جوان بیوی نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے آپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ آپ کی خوش قسمتی نے آپ کو بچا لیا۔ آپ کی بجائے لٹیرے موت کے چنگل میں پھنس گئے۔ میں یہ کھانا لیبارٹری بھجوا رہا ہوں۔ اس کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اس کھانے میں زہر ملا تھا یا نہیں۔ شام میں جو رپورٹ آئی اس میں بتایا گیا تھا کہ چکن، کارن سوپ اور فرائیڈ رائس کے علاوہ کڑاہی گوشت اور دوسری ڈشوں میں زہر ملا۔ وہ لٹیرے نہیں تھے بلکہ اس کے محسن تھے، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور آستین کے سام سے